بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، سلسلہ ترجمۃ القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 17 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ فرمان باری تعالی ہے، سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس نے پھیر دیا انہیں یعنی مسلمانوں کو، ان قبلتہم ان کے قبلت سے، التی کانوا علیہا جس پر یہ تھے۔ یہ آیہ مقدسہ یہود کے حق میں نازل ہوئی یا پھر کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہودی جب حضور علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا تو انہیں اعتراض ہوا، تو اللہ رب العزت نے ان کا یہاں پہ ذکر کیا کہ پہلے ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ نبی آخر الزمان ذوی القبلتین ہوں گے، اور ان کے انبیاء بھی انہیں یہ بات بتاتے آئے، ان کی کتابوں میں موجود تھا، انبیاء کی تبلیغ میں موجود تھا، یعنی پھر بھی ایسے روشن نشانات سے فائدہ نہ اٹھانا یہ کمال درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے، اسی لیے انہیں کہا گیا کہ وہ بے وقوف ہیں۔ آگے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، تو اے محبوب تم فرماؤ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، یعنی جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اب اس کی مرضی، وہ جسے مرضی قبلہ بنا دے۔ مسلمان کی شان یہ ہے، اللہ کے بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اس کے حکم کے سامنے گردن جھکا دے، بس اس کی تابع داری کرے، نہ کہ اس پر اعتراض کرے۔ تو وہاں یہاں یہ ذکر ہوا کہ سب کچھ جب اللہ کا ہے تو اس کی مرضی، وہ جس مرضی جہت کو قبلہ بنا دے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں سے، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر یہ تھے، تم فرما دو کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے سیدھی راہ وہ چلاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور ایسے ہی ہے، بات یوں ہی ہے، جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں امتم وسطا سب امتوں میں سے افضل، وسطاً کا مطلب یہاں پہ افضل، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناس گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور ہو جائیں رسول تم پر گواہ۔ اس پر ذرا توجہ طلب گفتگو اب جو کی جائے گی وہ ہے کہ امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ امت مسلمہ یہ ساری امتوں پر گواہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان کی جو شہادت ہے وہ مسلم اور کافر دونوں کے حق میں معتبر ہے، لیکن کافر کی شہادت جو ہے وہ مسلم کے حق میں معتبر نہیں ہے۔ مسلمان کی جو شہادت ہے وہ اموات کے حق میں بھی معتبر ہے، یعنی اس کی شہادت پر عذاب و جزا کے جو فرشتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ ایک جنازہ آپ کے سامنے سے گزرا تو لوگوں نے جو ہے وہ اس بندے کی تعریف کی، اس کی صفت بیان کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، اور پھر دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف نہیں کی، اس کے بارے میں کچھ باتیں کہی کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، تو نبی پاک نے فرمایا وجبت، جناب فاروق اعظم موجود تھے، فرمایا حضور اس کے لیے بھی وجبت، اس کے لیے بھی وجبت۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین میں، یعنی جیسا تم کہتے ہو اللہ کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیہ مقدسہ تلاوت فرمائی۔ یا پھر اس کا دوسرا بھی مطلب ہے کہ جو 5ویں پارے کے اندر موجود ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے کافر جو ہے نمرود، فرعون، یہ جو بڑے بڑے کافر تھے اور ان کی امتیں، یہ اپنے اپنے انبیاء کی تبلیغ کا انکار کر دیں گے،
یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو تبلیغ پہنچی نہیں، ہمیں تمہارے احکام پہنچے ہی نہیں ہیں، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ان انبیاء سے پوچھے گا کہ کیا تم نے انہیں احکام پہنچائے تھے؟ تو وہ نبی جو ہے وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو احکام پہنچائے تھے، تیرے سارے احکام جو ہے وہ پہنچا دیے تھے۔ جب یہ سارا ہو جائے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا گواہ لاؤ، تو وہ کہیں گے کہ نبی آخر الزمان کی جو امت ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے فرعون و نمرود اور شداد، یہ جتنے بڑے بڑے کافر ہیں، ہم نے تو ان تک تبلیغ کی تھی، پیغام پہنچائے تھے، تو لہٰذا حضور کی امت گواہ ہے۔ اب جب امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا اور امت رسول گواہی دے گی کہ انبیاء نے تبلیغ کی ہے، یہ کافر جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ کافر کہیں گے کہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ تو پھر اللہ کہے گا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم موجود بے شک نہیں تھے، لیکن ہم اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا و مولا کی زبان مبارک سے سنا تھا اور قرآن میں یہ موجود تھا۔ تو پھر حضور کی گواہی سب کی گواہیوں پر جو ہے وہ غالب آ جائے گی اور آقا کریم کی گواہی جو ہے وہ قبول فرمائی جائے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا گواہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ موجود ہو، گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ جب نبی آخر الزمان جناب موسیٰ کے دور کی گواہی دیں گے، جناب عیسیٰ کے دور کی گواہی دیں گے، دیگر انبیاء کے دور کی گواہی دیں گے، تو پھر پتہ چلا کہ حضور ہر دور میں جو ہے وہ موجود تھے، حاضر اور ناظر تھے۔ اس بات سے یہ پتہ چلا کہ آقا کریم کو اللہ نے حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس پر اس کا ذکر تھا۔ وما جعلنا القبلۃ، اور اے محبوب ہم نے نہیں بنایا قبلہ کو، التی وہ کنت علیہ جس پر آپ تھے، الا مگر لنعلم یہ کہ ہم دیکھیں، ہم آزمائیں، من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون پلٹتا ہے الٹے قدم۔ یعنی اللہ فرماتا ہے ہم آزمانا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ پیروی رسول کون کرتا ہے، اطاعت رسول کون کرتا ہے اور انکار رسول کون کرتا ہے۔ اور وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرًا اور بے شک یہ بہت بھاری تھی، الا مگر علی الذین ان لوگوں پر ہدی اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ یعنی قبلہ کا بدلنا اور پھر اس کی تصدیق محبوب کرنا یہ واقعتاً بہت بڑا کام تھا، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے لیے یہ کوئی کام مشکل نہیں تھا۔ وما کان اللہ اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ لیضیع ایمانکم وہ ضائع کر دے تمہارے ایمانوں کو اکارت کر دے۔ ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں پر لرؤوف بہت مہربان رحیم رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نگہبان ہو، گواہ ہیں۔ اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ باری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارا ایمان اکارت کرے، تمہارا ایمان ضائع کرے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر، لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ قد نرا تقلبا تحقیق نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک فی السماء بار بار اٹھنا آپ کے چہرہ مبارک کا، فی السماء آسمان کے طرف۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ادا کا ذکر فرمایا کہ حضور علیہ نبینا علیہ السلام کو کعبہ کو قبلہ بنانا پسند تھا، حضور کے دل میں یہ بات تھی۔ حضور اس امید پر بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے، نگاہ اٹھا کے دیکھتے، تو اللہ رب العزت نے حضور کی اس ادا کا ذکر کیا اور اس پر یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی، اور آپ نماز میں ہی جو ہے وہ کعبہ کی طرف پھر گئے
مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرف رخ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا منظور ہے، اور آپ ہی کی خاطر کعبہ کو قبلہ بنایا۔ اب نماز تھی، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، ایک دن 1 گھنٹہ پہلے بتا دیا جاتا، نماز سے پہلے بتا دیا جاتا کہ قبلہ بدل گیا، لیکن دوران نماز ہی بتا کے اللہ رب العزت یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب باقی باتیں بعد میں ہوں گی، تمہاری مرضی پہلے پوری ہوگی۔ اب حضور کی مرضی تھی تو اللہ نے فوراً فرمائی، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نماز میں ہی قبلہ جو ہے وہ بدل گیا، اور فرمایا محبوب اسی طرف منہ کر دیجئے کہ جس طرف آپ کو پسند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غالباً قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد تھی، آج بھی مسجد قبلتین موجود ہے۔ حضور نے 2 رکعتیں جو تھی ظہر یا عصر کی نماز تھی، آقا کریم نے 2 رکعتیں جو تھی وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور پھر 2 رکعتیں جو تھی وہ کعبۃ اللہ کے پاس پڑھی۔ اور صحابہ کا جذبہ ایمان بھی دیکھیے، اطاعت رسول بھی دیکھیے، فرمان برداری رسول بھی دیکھیے۔ حضور کو تو وحی کے ذریعے علم ہو گیا تھا، لیکن صحابہ نے کیسے قبلہ بدلا، انہوں نے جو ہے وہ حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے ہی جو ہے وہ قبلہ بدلا۔ اللہ اکبر۔ حسین چشتی کا ایک شعر تھا نا کہ می وریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں زلفاں، کعبہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ تو آقا کریم کی جیسی رضا تھی، حضور ادھر مڑے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کو دیکھتے ہوئے ادھر مڑے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین نام اطاعت رسول کا ہے۔ آپ نماز میں ہیں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، کسی بھی کام میں ہیں، اگر اطاعت رسول نہیں ہے تو وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہے، اور اگر اطاعت رسول ہے تو پھر آپ ایمان کے اعلیٰ درجے پر جو ہے وہ فائز ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس عنقریب ہم ضرور بالضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلۃً، اس قبلہ کی طرف، ترضاہا جس پر آپ راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس پھیر لیجئے وجہک اپنے چہرہ مبارک کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فولو، پس تم پھیرو، وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ اسی کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ یہ حکم ہے عام آ گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور فرمایا بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے۔ یعنی یہ قبلہ کا بدلنا یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اس لیے کہ پہلے انبیاء نے انہیں یہ بتایا تھا کہ حضور 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے اور پھر قبلہ بدلا جائے گا، ان کی کتابوں میں موجود تھا، لیکن فرمایا جانتے کہ یہ حق ہے، لیکن صرف اور صرف میری ضد کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، ماننے سے انکاری ہیں بغض و عناد کی وجہ سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں تحقیق بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اور وہ بے شک وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے عملوں سے، ان کے کوتکوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ، اور اگر لے آؤ آپ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی، بِكُلِّ آیہ، ہر نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو یہ پھر بھی تمہارے قبلے کی جو ہے وہ پیروی نہیں کریں گے۔ اس کے اندر جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا، فرمایا محبوب یہ
کبھی بھی، بے شک نشانیاں پہلے بھی موجود تھی، اب بھی موجود ہیں، لیکن یہ پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہیں آپ پیروی کریں گے ان کے قبلہ کی، یعنی آپ بھی ان کے قبلہ کی طرف، کیونکہ ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ مکۃ المکرمہ ہے، اور اسی طرح جو یہود ہیں تو وہ صخرہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں، اور نصارہ جو ہے یہ بیت المقدس کے اس مکان شرقی کو جہاں نفخ روح حضرت مسیح واقع ہوا وہاں کو جو ہے وہ قبلہ قرار دیتے ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہیں پیروی کریں گے بعض کے قبلہ کی۔ ولئن اتبعت اهواءهم، اور اگر اے سننے والے کوئی بھی ہو تو پیروی کرے گا ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ گیا تمہارے پاس علم، انک، تو تو ضرور اذا لمن الظالمین، تب ظالموں میں سے ہوگا، ستمگار ہوگا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو ضرور ستمگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں عطا کی گئی کتاب، یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اخبار یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ آیا کریمہ یعرفونہ میں جو معرفت بیان کی ہے اس کی کیا شان ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، عمر، میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو بے اشتباہ پہچان لیا، بغیر کسی شعبے کے جو ہے وہ میں نے پہچان لیا، اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے زیادہ اتم و اکمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کی طرف سے اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب تورات میں بیان فرمائے ہیں، بیٹے کی طرف سے ایسا یقین کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ عورتوں کا حال قطعی طور پر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات جب حضرت عمر نے سنی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا سر مبارک چوم لیا۔ یہ آیہ مقدسہ اسی کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، یعنی علماء یہود دانستہ بغض و عناد کے اندر جو ہے وہ حق کو چھپاتے ہیں، ان کا یہاں پر ذکر ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، اے مخاطب، اے سننے والے، یہ حق ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو پس تو اپنے رب کی طرف سے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا، تو اپنے رب کی طرف میں سے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو خبردار، تو شک نہ کرنا۔ وما توفیقی الا باللہ۔